السلام علیکم ناظرین، جس کا اندازہ تھا وہ ہو گیا ہے۔ اندازہ یہ تھا کہ نواز شریف کی جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے برطانیہ سے، اس کو یہ حکومت تسلیم نہیں کرے گی اور اس کو ریجیکٹ کر دے گی۔ بالکل ایسے ہی ہوا۔ جو حکومت پنجاب نے ایک میڈیکل بورڈ قائم کیا تھا اس رپورٹ کو اسیس کرنے کے لیے، اس نے اسے رپورٹ ماننے سے انکار کر دیا ہے اور کہا یہ ہے کہ ڈاکٹر شال نے ایک سچویشن تو لکھ دی ہے لیکن وہ کوئی میڈیکل رپورٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی میڈیکل رپورٹ ہوتی تو اس کو تسلیم کیا جاتا۔ تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہوئی، یہ متوقع تھا۔ اس حکومت نے نواز شریف کی طرف سے جو بھی ڈاکومنٹ آئے گا اس کے ساتھ یہی سلوک ہوگا۔ لیکن اس واقعے نے یا حکومت کی طرف سے میڈیکل رپورٹ کو مسترد کر دینے سے ایک اور چیز سامنے آئی ہے۔ وہ چیز سامنے آئی ہے موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک اور تضاد، ایک اور کشمکش، ایک اور اختلاف، اور اس چیز نے حکومت کے لیے آنے والے دنوں میں مزید مسائل پیدا کرنے ہیں۔ وہ کس طرح سے ہوا؟ یہ ہے کہ گزشتہ 2-3 سال سے ہماری اسٹیبلشمنٹ، سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ریاست کے معاملات کے بارے میں بہت سوچ بچار کر رہی تھی، اور جس کا جو پہلا بڑا اظہار کوئی تقریباً 2 سال پہلے نیشنل سیکورٹی ڈائیلاگ میں اس وقت ہوا جب یہ نیشنل لائبریری آف پاکستان اسلام آباد میں نیشنل سیکورٹی ڈائیلاگ سے آرمی چیف جنرل باجوہ نے خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ریاست کے بارے میں کچھ نئے تصورات پیش کیے۔ وہ نئے نہیں تھے لیکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہ پہلی بار چونکہ پیش کیے گئے، اس لیے ہم نے ان کو نیا کہا۔ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے اور دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں نئے تصورات اختیار کرنے پڑیں گے۔ وہ کیا ہے؟ بیسیکلی اب اگر جو آرمی چیف نے یہ بات کہی، اس موقع پر بحث میں ایسا کھڑا ہوا کہ اپوزیشن کی طرف سے کہا گیا کہ اگر ہم یہ بات کہیں تو ہمیں غدار ہے۔ میں نے خود مولانا فضل الرحمان کا انٹرویو کیا تھا BBC کے لیے، تو اس میں بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی، تو اس طرح کی بات ہوئی۔ لیکن اس چیز کو اب وقت گزرنے کے ساتھ ریشنلائز ہونی شروع ہو گئی۔ اور کیا ریشنلائزیشن ہوئی؟ ریشنلائزیشن یہ ہوئی کہ وہ بات جو سول گورنمنٹس پہلے کہہ رہی تھیں، خاص طور پر میاں نواز شریف کی گورنمنٹ یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں نارملائزیشن کی طرف جانا ہے۔ نارملائزیشن سے مراد یہ ہے کہ ہمیں ایک نارمل ریاست بننا ہے۔ ہر وقت چاروں ایک چومکھی لڑائی لڑنے والی گورنمنٹ یا حکومت نہیں بننا، یا ایسا ملک نہیں بننا جس کے چاروں جانب اختلافات ہوں اور وہ آئسولیشن کا شکار ہو۔ تو ہمیں اس کیفیت سے نکلنا ہے۔ یہ بات ماضی میں نواز شریف نے کہی۔ یہ وہی بات تھی کم و بیش جس پر ڈان لیک وغیرہ کے معاملات سامنے آئے۔ لیکن اب جب آرمی چیف نے یہ بات کہی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب ریئلائزیشن کا عمل شروع ہوا ہے، اور وہ نہ صرف شروع ہوا ہے بلکہ وہ مکمل ہو گیا ہے، اس کا اظہار کر دیا گیا ہے۔ پھر اس ریئلائزیشن کا جو دوسرا بڑا اظہار سامنے آیا، گزشتہ چند روز پہلے آرمی چیف نے بہت سینئر جرنلسٹوں اور اینکرز پرسن سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ اسی موضوع پر بات کی، جس میں انڈیا کے معاملات بھی تھے، بڑی طاقتوں کے معاملات بھی تھے، اور اس میں یہ ریئلائزیشن سامنے آئی کہ ہمیں بڑی طاقتوں کے ساتھ بھی نارمل تعلقات کی طرف جانا ہے۔ اور یہ وہ بات ہے جو ابھی نیو یارک ٹائم نے اس پر بڑی طویل سٹوری کی ہے، جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں اب ریئلائزیشن کا عمل شروع ہو گیا ہے، اور اب وہ ری تھنک کر رہے ہیں اپنے اسٹیٹ کرافٹ کو بھی اور اپنے بین الاقوامی تعلقات کو بھی۔ تو اسی جو سلسلہ ہے، یہی سلسلہ بھارت تک دراز ہوا ہے۔ بھارت کے بارے میں بھی اب یہ ریئلائزیشن پیدا ہوئی ہے اور یہ تھنکنگ پیدا ہوئی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ میں کہ ہمیں بھارت کے ساتھ جو ہمارے اختلافات ہیں، جو بنیادی مسئلہ ہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے، اور کشمیر میں ظاہر ہے کہ گزشتہ پون صدی سے وہاں ظلم و ستم کا ایک یعنی سلسلہ دراز ہے، اور وہاں انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور لوگوں کے جو یعنی بنیادی حق ہے آزادی کا وہ بھی سلب ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، اور یہ بات آج بھی ہے، 1965 میں بھی تھی، 1970 میں بھی تھی، اور 64 میں بھی تھی، اور اس سے پہلے بھی تھی۔ تو یہ بھارت کے ساتھ یہ اختلاف ہمارا ہمیشہ برقرار رہا ہے، لیکن اس اختلاف کے ہوتے ہوئے بھارت کے ساتھ ایک
ایک نیچرل ریلیشن ہمیشہ برقرار رہا. اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ بات چیت کا آغاز ہو جاتا تھا. یہاں کہیں پرابلم ہوتی تھی وہاں رابطہ کاری کام آ جاتی تھی، اور زندگی کے جو دیگر معاملات تھے ان میں بھی کسی نہ کسی حد تک ایک ربط جو تھا وہ استوار رہتا تھا، جو مسائل کو سلجھانے میں مدد دیتا تھا. لیکن گزشتہ چند برسوں سے 1-1.5 دہائی کے دوران یہ ہوا کہ یہ سارے تعلقات، یہ جو فطری تعلقات تھے وہ رک گئے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھارت میں بھی شدت پسندی شروع ہو گئی اور مسائل ضد کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور ایسا ڈیڈ لاک پیدا ہوا جس کے نقصانات زیادہ تھے. یہی بات تھی جس کی طرف توجہ دلائی جاتی تھی کہ ہمیں نارملائزیشن کی طرف جانا ہے. تو اب وقت یہ آیا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ریئلائز کیا، اور ریئلائز کرنے کے بعد اس کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیا. لیکن تماشا یہ ہوا کہ موجودہ حکومت اس فلسفے کو سمجھنے میں ناکام ہو گئی، اور وہ اسی محاذ آ رہا ہے یعنی بلکہ اس کے حکومت کے بھی موقف میں تضاد ہے. جب بھارت میں انتخابات ہو رہے تھے تو اس وقت ہماری حکومت اور اس کے سربراہ عمران خان واری صدقے جا رہے تھے بھارت کے لیے اور مودی کے لیے، اور ان کے لیے یہ کہا جا رہا تھا کہ مودی اگر جیتے گا تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا اور یہ بہت بہتر ہے اس کا جیتنا. اور جب وہ جیت گیا تو اس کے بعد جو ہے مودی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا گیا، اور کہا گیا کہ وہ تو میرا فون بھی نہیں اٹھاتا. تو اس کے پیچھے کہانی کیا تھی؟ اس کے پیچھے کہانی یہ تھی کہ بیسیکلی جب امریکہ گئے عمران خان تو امریکہ میں صدر ٹرمپ نے ان کو آگاہ کر دیا کہ دیکھیے اب مسئلہ کشمیر کسی ایک طرف لگنے جا رہا ہے، اور جو آرٹیکل 370 وغیرہ میں تبدیلی کی اس کے بارے میں ساری بات انہوں نے عمران خان کو بتا دی تھی. اور یہ وہی بات تھی جو انڈیا کے انتخابات سے پہلے بھی کسی چینل سے عمران خان تک پہنچ رہی تھی، اور اسی بنیاد پر عمران خان نے یہ کہا تھا کہ مسئلہ کشمیر اب حل ہوگا. اور وہ مسئلہ کشمیر کا حل پھر آرٹیکل 370 اور دیگر جو وہاں تبدیلیاں آئیں مقبوضہ کشمیر میں، وہ سارا ہو گیا. تو یہ پتہ نہیں عمران خان کے ذہن میں کیا کہانی تھی، لیکن بیسیکلی وہ یہی بات تھی جو ان کو بتائی گئی تھی. اب عمران خان اپنی عادت کے مطابق اڑ گئے کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے وغیرہ وغیرہ. تو اب اس مسئلے پر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان یہ تضاد کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، اور یہ تضاد بڑھ کر نواز شریف اور ریاست کے تعلقات یا اسٹیبلشمنٹ اور جو نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان روابط ہو رہے ہیں وہ اس پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے یہ تضاد جو ہے. کیونکہ اب جو نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کی رائے جو ریاست کے معاملات کے ذمہ ہے، اور ریاستی تعلقات اور بین الاقوامی تعلقات، اور وہ جو جس کو ہم نے یہ کہا کہ ریئلائزیشن کا جو عمل ہے، اس کی طرف ایک ہی طرح کی رائے ہو گئی ہے نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. بلکہ یوں کہیے کہ اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کے موقف کو تسلیم کر لیا ہے، تاخیر سے ہی صحیح لیکن یہ ہو گیا ہے. اب وہ اس کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں جس میں موجودہ حکومت رکاوٹ ہے. تو لہٰذا اب نواز شریف اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب اگر جتنا یہ حکومت نواز شریف کا راستہ روکنے کی کوشش کرے گی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں کشیدگی، تصادم اور اس طرح کی کیفیت مزید بڑھتی چلی جائے گی، اور اس حکومت کا عرصہ حیات تنگ ہوتا چلا جائے گا. جو اس وقت ہمیں تیزی دکھائی دیتی ہے سیاسی سرگرمی میں اور اس حکومت کا گھیراؤ کرنے کے سلسلے میں، اس کا ایک پس منظر یہ بھی ہے.